بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مکارم اخلاق 10 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 10۔ نمبر 1 سچ بولنا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ سچ بولنا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ سچ بولنا۔ اب سچ بولتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اخلاق کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر جھوٹ بولتے ہیں تو پھر آپ کے اخلاق کے اندر کمی ہوتی جا رہی ہے۔ اخلاق وہ چیز ہے جو اللہ کو اور اللہ کے نبی کو بہت پسند ہے، محبوب ہے، تو اس لیے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ جب دین کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کر رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے ان کا جو قافلہ تھا اس کو گھیر لیا، لوٹ لیا اس کو۔ جب اس کے پاس آتے ہیں تلاشی لی تو کچھ بھی نہیں نکلا، تو پھر کہنے لگے تمہارے پاس ہے کچھ؟ وہ کہنے لگے ہاں میرے پاس ہے۔ وہ غالباً 40 دینار تھے یا کیا تھا۔ انہوں نے سچ بولا، انہوں نے کہا ہم نے آپ کی تو تلاشی لی ہے، آپ سے تو کچھ نکلا نہیں، آپ نے ہمیں کیوں بتایا؟ اگر نہ بتاتے تو آپ کے یہ محفوظ رہتے۔ وہ کہنے لگے کہ میری ماں نے مجھے یہ کہا ہے کہ بیٹا سچ بولنا ہے، تو آپ نے پوچھا، میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو وہ سچ بولا، وہ بچے نے سچ بولا اور اس کو پکڑ کے وہ جو ان کا ڈاکوؤں کا سردار تھا اس کے پاس لے گئے۔ وہاں پر جب یہ ساری بات سنائی تو اس کے اوپر اتنا اثر ہوا اور اس نے لوٹا ہوا سامان بھی واپس کر دیا اور اس نے اس کام برے فعل سے توبہ کی، اور پھر وہ کہتے ہیں اپنے وقت کے اندر وہ اللہ کا نیک آدمی بنا، بہت برگزیدہ بندہ بنا، وہ والا آدمی جو ڈاکوؤں کا سردار تھا۔ تو سچ بولنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ کیا آتا ہے؟ دوسرا ہے لوگوں کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرنا، کہ جو چیز ہے نا آج ایسے ہو رہا ہے کہ اگر فرض کریں کوئی دکاندار ہے تو وہ دھوکے سے، فراڈ سے چیز کچھ اور بتا کے یہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے لے لیں، جس کے پاس ہوتی ہے نا اس کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، تو کسی کو دھوکا نہیں دینا چاہیے۔ اور تیسرا ہے سائل کو عطا کرنا۔ سائل کس کو کہتے ہیں؟ مانگنے والے کو، جو کہتے ہیں آپ کے دروازے پہ آ گیا ہے، جو آپ کی حیثیت ہے، جو آپ کی توفیق ہے، تو آپ اس کو دے دیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، دبکے مارنا شروع کر دیتے ہیں یا اس پہ غصہ کرتے ہیں، تو جو مانگنے آیا ہے کہتے ہیں اس کے اوپر غصہ، اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے، بلکہ قرآن مجید کے اندر بھی وہ کون سی صورت ہے جی؟ سورۃ ماؤن کے اندر آتا ہے کہ وہ سائل کو جھڑکتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو ان کے دروازے کے اوپر کوئی مانگنے آ گیا فقیر اور اس کو ڈانٹتے ہیں، ان کو مارتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کے پاس نہیں ہے دینے کی طاقت تو آپ اس کو برا بھلا نہ کہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی یہ تو بڑا صحت مند ہے، جیسے ہمارے وہ پنجابی میں کہتے ہیں یہ ہٹا کٹا ہے، تو یہ مانگ رہا ہے۔ حالانکہ میں آج سے یہ 10-15 سال پہلے جس اسکول میں پڑھاتا تھا تو وہ وہاں ایک آدمی کتابیں لے کے آیا، اسلامی کتابیں، کہ میرے سے لے لو آپ۔ حالانکہ دیکھنے میں یہ لگ رہا تھا، وہ کہتا میں مانگنے نہیں آیا، میں یہ کتابیں بیچ کر اپنا گزر بسر کرتا ہوں۔ حالانکہ دیکھنے میں وہ لگ رہا تھا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، صحیح سالم ہے، تندرست ہے، لیکن جب اس نے وہ دکھایا کہ وہ اس کو وہ پتہ نہیں کو ہارٹ کا مسئلہ تھا، اس کا یہ والا سارا حصہ جو ہے نا وہ ایسے آپریٹ کیا ہوا تھا، بلکہ وہ باقاعدہ جو ہے نا وہ زخم کے کٹ لگے ہوئے تھے، باہر سے نظر آ رہا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، صحیح سالم ہے۔ تو دیکھنے میں ہاں بعض پیشہ ور بھی ہیں لیکن انہیں نہیں دینا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ان کے اوپر جملے بھی نہیں کسنے چاہیے۔ ہاں اگر توفیق ہے تو آپ دے دیں،
تو یعنی تیسری بات کیا تھی کہ سائل کو عطا کرنا، اور احسان کا بدلہ دینا، احسان کا بدلہ دینا۔ آپ کے اوپر کوئی احسان کرتا ہے، آپ کی کوئی مشکل وقت کے اندر آپ کے کوئی کام آتا ہے، تو آپ بھی جب اس کو کوئی ضرورت ہو تو آپ بھی پھر اس کی ضرورت کے وقت جو ہے نا وہ اس پہ بہت سارے واقعات ہیں کہ عدلے کا بدلہ، کہ جب آپ کے اوپر کوئی احسان کرتا ہے تو آپ بھی بدلے میں اس کے اوپر، جب اس کو ضرورت محسوس ہو تو پھر آپ بھی اس کے اوپر احسان کریں۔ اور تیسرا ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ کہ آپس میں میل جول کے رہنا، پیار محبت سے رہنا، آپس میں جھگڑا نہیں کرنا۔ تو صلہ رحمی کیا ہے؟ اگر فرض کریں اکٹھے رہتے ہیں، اسکول میں ہیں، کلاس میں ہیں، گھر میں ہیں، فیملی میں ہیں، کہیں بھی ہیں، اگر کوئی معاملہ بن جاتا ہے تو آج چھوٹے چھوٹے معاملات ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے ناراضگی ہو جاتی ہے کہ جی فلاں نے مجھے دعوت پہ نہیں بلایا تو اس لیے میرا بائیکاٹ ہے، میں نے نہیں بولنا، فلاں نے مجھے شادی پہ نہیں بلایا تو لہٰذا میں نے نہیں بولنا، فلاں نے مجھے جو ہے نا فلاں موقع پہ نہیں یاد کیا تو لہٰذا اب فلاں کی برتھ ڈے تھی، اب ہو سکتا ہے کہ وہ 4 گھر والوں نے مل کے جو ہے نا وہ پارٹیسپیٹ کر لیا، وہ کہتا نہیں فلاں نے جو ہے نا مجھے جو ہے نا فلاں موقع پہ نہیں بلایا تھا، تو اس لیے وہ ناراض ہو کے بیٹھ گئے۔ تو نہیں، صلہ رحمی، صلہ رحمی کیا ہے؟ کتنی بڑی سے بڑی کوئی بات ہو جائے تو کوئی بات نہیں، تو جو صلہ رحمی کرنے والا ہوتا ہے اللہ اس کی عمر کو بڑھاتے ہیں اور اس کے رزق کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی معاملہ ہو جائے تو انہیں کو کہتے کوئی مسئلہ ہو جائے نا انہیں کو کوئی بات نہیں، تو اس لیے آپس میں صلہ رحمی کے ساتھ رہنا۔ اور 6 نمبر کیا ہے؟ امانت کی حفاظت۔ امانت کی، کہ آپ کے پاس کسی نے کوئی امانت رکھوائی ہے کہ یہ آپ پیسے لے لیں، یا فلاں یہ سواری ہے میں جا رہا ہوں تو آپ اس کو جو ہے نا سنبھال کے رکھ لیں، اس واپسی پہ میں آ کے لے لوں گا، یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے۔ فرض کریں ایک بچہ آپ کے بیگ ہی حوالے کر جاتا ہے کہ یہ میرا بیگ جو ہے نا آپ نے دھیان رکھنا ہے، مجھے تو گھر سے ایمرجنسی کال آ گئی ہے تو میں ابھی 5 منٹ میں آیا، یا 10 منٹ میں ہم چھٹی دے دیتے ہیں کہ بھی آپ آدھے گھنٹے میں واپس آ جانا۔ اب وہ بچہ جب آتا ہے واپس تو اب اس کے پین بھی نہیں ہوتا، بیچ میں کچی پینسل بھی غائب ہے، جیومیٹری باکس پورا ہی خالی ہو گیا، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ کے ذمہ لگا کے گیا ہے تو آپ اس کی امانت کی کیا کریں؟ حفاظت کریں۔ پڑوسی کا حق ادا کرنا۔ پڑوسی کو کہتے ہیں بیجا تنگ نہ کیا جائے، اگر فرض کریں وہ غریب ہے تو اس کی مدد کی جائے۔ پہلے زمانے میں یہ رواج ہوتا تھا کہ جو ہے وہ جو بھی چیز بناتے تھے نا وہ ساتھ گھر ضرور بھیجتے تھے۔ آج کل رواج بہت کم ہو گیا ہے، کیونکہ آج جو بچ جاتا ہے نا وہ کہتے ہیں فریج میں رکھ دو، سویرے کام آؤ، پرسوں نو کام آؤ۔ پہلے یہ نہیں ہوتا تھا، پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ اب اگر یہ رات رہ گیا نا تو یہ خراب ہو جائے گا، ایسے کرو چلیں کوئی کھا لے گا تو کوئی دوائی دے گا، چلیں بھیج دو، یا گوانڈیاں سے بھیج دو، ادھر ادھر سجے کھبے بھیج دو۔ تو اب یہ رواج جو ہے نا وہ بالکل جاتا رہا ہے کہ ہر معاملے میں، کیونکہ یہ رشتہ داروں سے بھی قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، جو محلے والے ہوتے ہیں، جو پڑوسی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی کہتے ہیں بنا کے رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد آگے جی نمبر 8، اپنے دوست کا حق ادا کرنا۔ کہتے ہیں دوست کے دین پہ ہوتا ہے، تو اپنے دوست کو اچھا مشورہ دیا جائے۔ آپ سے کسی نے پوچھا ہے تو یہ نہیں کہ اس کو الٹ مشورہ دے کے اس کو غلط ٹریک پہ چڑھا دیں۔ مشورہ بھی ایک امانت ہوتا ہے، تو اگر آپ سے کوئی مشورہ لیتا ہے تو اس کو صحیح مشورہ دیا جائے، اور اپنے دوست کو کوشش یہ کی جائے کہ آپ نیک بنانے کی خود بھی کوشش کریں اور اپنے دوست کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا نمبر 9 کیا ہے؟ مہمان کا حق ادا کرنا۔ مہمان کا تو آج تقریباً سارے ہی حق ادا کر دیتے ہیں، کچھ اکا دکا ہیں، لیکن یہ کہ آپ کا جو فیوریبل ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر بڑے جو ہے نا وہ اعلیٰ قسم کے کھانے بنتے ہیں، پھر کیا بنتا ہے، کسٹرڈ بھی بنتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا لیتے ہیں۔ اگر کسٹرڈ نہیں بناتے پھر وہ کہتے ہیں کہ چلو کھانے کے بعد جو ہے نا وہ آئس کریم بھی لے آنا، چاول بھی بنائیں گے، اور کیا بنائیں گے، گوشت بھی بنائیں گے، بریانی بھی بنائیں گے، کافی کچھ بنتا ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے اس کا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں تیسرے دن ہی۔ تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو مہمان آتا ہے چاہے وہ آپ کا جاننے والا ہے چاہے وہ نہیں جاننے والا، کہتے وہ
جو مہمان ہوتا ہے وہ اپنا حصہ لے کے آتا ہے، وہ برکتیں لے کے آتا ہے، وہ رحمتیں لے کے آتا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کہتے ہیں کہ رات کو 10 11 بجے 12 بجے بھی کوئی مہمان آتا تھا تو وہ ہماری جو مائیں بڑی ہیں تو وہ کہتی ہوتی تھی کہ بسم اللہ پرونے آ گئے، تو وہ آگ جلا کر جو ہے نا وہ ان کو رات کے وقت کھانا بنا کے دیتے تھے، کھانا کھلاتے تھے۔ اب کہتے دن کے 10 11 بجے بھی آ جائے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ویلے ہی رہندے ہیں، منہ چک کے آ جاتے ہیں، اب کام الٹ ہو گیا ہے۔ تو وہ کہتے نہیں، پھر کیونکہ جو ہے بس وہ دے دیں، اگر زیادہ تکلف پہ پڑتے ہیں۔ اب مہمان ایک ہوتا ہے وہ کچن میں بیچارے نوں ساہ ہی نہیں آ رہا ہوندا ہے، بھانڈے اننے اکٹھے ہو جاندے سنک دے وچ، تو آج یہ بھی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو بہرحال تو مہمان کا حق ادا کرنا۔ اچھا جی، 10واں نمبر کیا ہے؟ ان سب کی جڑ جو ہے وہ اصل حیا ہے۔ اصل کیا ہے؟ حیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر حیا نہیں ہے تو پھر جو چاہو کرو۔ حیا بنیادی چیز ہے، حیا، اور بلکہ کہتے ہیں کہ یہ نصف ایمان ہے، بعض تو کہتے ہیں کہ یہ پورا ایمان ہے۔ اب دیکھو نا، گلی میں چل رہے ہیں تو صرف فیمیل کو نہیں کہ نظریں جھکا کے چلیں، بلکہ مردوں کو بھی یہ حکم ہے کہ اپنی نظریں نیچی کر کے چلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو نظریں اٹھا کے نہیں چلتے تھے، بلکہ نظریں جھکا کے چلتے تھے۔ اب دیکھو، نظریں جھکا کے چلے گا، اب نظر اگر یہاں ہے تو آگے تک نظر آتا ہے، بہتی بھی نہیں چکوڑنی کہ نہ بھی مورے کھمبا آج وے ٹھک کو دے ویچی جا وجو، تو اتنی کہ آپ جو ہے نا وہ آپ دائیں بائیں اور چند قدم آگے تک جو ہے نا وہ کلیئر آپ کو نظر آئے۔ تو حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو حیا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر حیا نہیں ہے پھر جو چاہو جی میں وہ کرو آپ۔ تو اس لیے مکارم اخلاق کے اندر کتنی باتیں ذکر کی ہیں؟ 10۔ نمبر 1 کون سی ہے؟ سچ بولنا، اور نمبر 2 لوگوں کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرنا، یعنی انہیں دھوکہ۔ نمبر 3 سائل کو عطا کرنا، اور نمبر 4 احسان کا بدلہ اور صلہ رحمی کرنا، نمبر 5، اور آگے چھٹا نمبر کیا ہے؟ امانت کی حفاظت، اور نمبر 7 پڑوسی کا حق ادا کرنا، اور نمبر 8 ساتھی کا حق ادا کرنا، اور نمبر 9 مہمان کا حق ادا، اور نمبر 10 کیا ہے؟ ان سب کی جو جڑ ہے وہ اصل اصول کیا ہے؟ حیا ہے۔ تو یہ 10 باتیں تھیں کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مکارم اخلاق کے اندر ارشاد فرمائی ہیں۔ اب یہ 10 صفات ہمارے اندر پیدا ہوں گی تو اگر ہم ان 10 باتوں کے اوپر عمل کریں گے تو ہمارا اخلاق جو ہے وہ بڑھیا بنتا جائے گا، کیونکہ اللہ کے دربار میں جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا کردار اچھا ہے، اس کی زیادہ ویلیو ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو کوشش کریں گے ان ساری باتوں کے اوپر عمل کرنے کی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔